نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. نور والی کتاب ہے قرآن پاک. یہ ہے نور والی کتاب. یہ ہمارے گھروں میں نور داخل کرتی ہے، ہمارے دلوں میں نور داخل کرتی ہے، اور سارے عالم کو اس نے نورانی نور کیا ہوا ہے، روشن کیا ہوا ہے. یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے والی کتاب ہے. یہ جو جھوٹ بولتا ہے، ہاں ماشاءاللہ، جو جھوٹ بولتا ہے تو اندھیرا ہے نا، اندھیرا اندھیرا. اور جو سچ بولتا ہے یہ کیا ہے؟ نور. اور جو دھوکہ دیتا ہے اندھیرا اندھیرا سا بری بات. اور جو سچ بولتا ہے دھوکہ نہیں دیتا یہ نور ہے. قرآن پاک ہمیں بری باتوں سے منع کرتی ہے اور اچھی باتیں ہمیں سکھاتی ہے. تو ہمارے دلوں کے اندر نور داخل کرتی ہے، اللہ پاک سے محبت داخل کرتی ہے. اور جو بندہ قرآن پاک پہ عمل کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تو جو اس کی قبر ہے نا، قبر، انسان جب مرتا ہے تو قبر میں اس کو دفناتے ہیں. تو قرآن پاک قبر میں بھی داخل ہو کر انسان کی قبر کو نورانی نور کر دیتی ہے. اور صرف قبر میں نہیں، جو آخرت میں جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو جو قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک پہ عمل کرتا ہے، تو وہاں پر بھی اس کے ساتھ نور ہی نور ہوگا، اور وہ نور قرآن پاک کا نور ہوگا. تو یہ ہے قرآن پاک نور والی کتاب. ایسی پیاری خوبصورت نور والی کتاب کی باتیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اور عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے لاتے ہیں یہ پروگرام. آپ نے مکمل پروگرام دیکھ رہا ہے. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں. سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس. اس سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ پہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ حمزہ بھائی ابھی سے موجود ہیں. ان سے ہم قرآن پاک کی سب سے پہلے تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد آج کا رول جانیں گے کہ آج ہم نے کون سا قاعدہ سیکھنا ہے تاکہ ہماری تلاوت میں بھی امپرومنٹ آ جائے. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم
سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون صدق الله العظيم. پیارے بچوں، بھی آپ نے جن آیات کی تلاوت سنی یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ پر نظر آ رہی ہیں. پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے میم ساکن کے قواعد کے بارے میں. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، بہت آسان ہیں. ٹھیک ہے، نام ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں صرف تینوں قاعدے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. قاعدے اتنے آسان ہیں آپ کہیں گے نام تو اس سے بھی زیادہ آسان ہوں گے. ٹھیک ہے، میم ساکن کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھیے گا. یہ رہا میم ساکن. کیا نام ہے اس کا؟ میم ساکن. جب بھی میم کے اوپر ایسا شیپ نظر آ جائے نا آپ کو، اسے کہتے ہیں جزم. اس کا نام ہے جزم. اس چھوٹی سی دال جیسی علامت کا نام ہے جزم. تو یہ جزم جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس حرف کا نام ہوتا ہے ساکن. تو یہ ہے میم کے اوپر، تب یہ ہو گیا میم ساکن. نون کے اوپر ہوگا تو نون ساکن. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بہت ہی کام کی چیز ہے. میم ساکن. جب بھی میم ساکن آپ قرآن پاک میں کہیں بھی دیکھیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے. میم ساکن کے بعد کون سا؟ اگر تو میم ساکن کے بعد آپ کو ایک اور میم نظر آ جائے، ایک اور بھی میم، تو وہاں آپ غنہ کر کے پڑھیں گے. اور اگر میم ساکن کے بعد آپ کو با نظر آ جائے تو پھر آپ وہاں پہ غنہ کریں گے. میم آ جائے تب بھی غنہ، با آ جائے تب بھی غنہ. اور اگر میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہو، میم بھی نہیں ہو، تو وہاں پہ غنہ آسان ہو گیا نا. میم ساکن کے بعد بس آپ نے دیکھنا ہے با یا میم ہے، ہاں بھائی ہے، غنہ کر دیں. اور اگر با یا میم نہیں ہے تو پھر غنہ نہیں کرنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ قاعدہ سمجھ گئے؟ میم ساکن ہے یہاں پہ، اس کے بعد با ہے، میم ساکن کے بعد میم ہے ایک اور نہیں ہے، تو یہاں غنہ کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. اچھا بھائی یہاں پہ آ جائیں. یہ رہا ایک اور میم ساکن. اب میم ساکن کے بعد یہاں پر ہے حرف با، یہاں غنہ کریں گے یا نہیں؟ کریں گے. کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور یہ آ گیا میم ساکن، یہاں پہ غنہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اس کا بھی تو جواب دینا. ہوگا غنہ. یہ بتا رہے غنہ ہوگا، چینج کر دیا. ہاں غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے اور میم ساکن کے بعد ایک اور میم بھی نہیں ہے. اچھا ایک اور میم کی مثال ہے. اگلی آیت دکھائیے گا. اگلی آیت یہ دیکھیں، یہ آ گیا ایک اور میم ساکن. اور آپ ابھی حمزہ بھائی نے جب تلاوت کی تھی تو یہاں پہ آ کے غنہ کیا تھا نا، ہے نا؟ غنہ کیا تھا نا یہاں پہ. کیوں غنہ کیا تھا؟ اب آپ کو بھی وجہ پتہ چل گئی. کیونکہ میم ساکن کے بعد ایک اور بھی میم ہے. تو جب بھی میم ساکن کے بعد میم آ جائے، با آ جائے، وہاں غنہ کرنا ہے. میم بھی نہیں ہو، با بھی نہیں ہو، وہاں پہ غنہ نہیں کرنا. اب نام بتا دوں. میم ساکن کے بعد اگر میم آتی ہے نا تو اس کا نام ہوتا ہے ادغام شفوی. ہاں. اور میم ساکن کے بعد اگر حرف با دیکھ لیں تو اس کا نام ہوتا ہے اخفاء شفوی. اور میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہو، میم بھی نہیں ہے، کوئی اور سا حرف ہو، حمزہ ہو، جیم ہو، دال ہو، طا ہو، تو اس کا نام ہے اظہار شفوی. تو پیارے بچوں، آج آپ نے میم ساکن کے قواعد سیکھے ہیں، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے اور قرآن پاک میں اپلائی کرنا ہے. اب آپ جب قرآن پاک پڑھنا شروع کریں نا تو ڈھونڈیں میم ساکن، ڈھونڈیں میم ساکن کہاں ہے. جیسے میم ساکن آپ کو نظر آ جائے دیکھیں اس کے بعد کون سا حرف ہے. اگر آپ با دیکھیں غنہ کر دیں، اور اگر ایک اور میم دیکھیں جب بھی غنہ کر دیں، اور جب میم بھی نہیں دیکھیں، با بھی نہیں دیکھیں تو پھر غنہ نہیں کریں. تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت میں اور بھی زیادہ بہتری آ جائے گی. پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ تجوید کلاس. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود جو صورتیں ہیں ان کی فضیلت سنتے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کی برکت کیا ہے، ان کا ثواب کیا ہے پڑھنے کا، اور اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا کیا برکتیں ملیں گی.
تو آج ہم جس صورت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس کے بارے میں کیا کیا ہے فرامین اور کیا کیا ہے برکتیں، سنتے ہیں۔ پہلا، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان، گھر کو تو قبرستان کوئی بھی نہیں بناتا نا، ہے نا؟ لیکن کیا مطلب ہے اس فرمان کا، اس کو سمجھیں۔ فرمایا یعنی، اب اس فرمان کو سمجھ رہا ہے، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو۔ جب ہم گھر میں عبادت نہیں کرتے تو گھر کیسے ہو جاتا ہے؟ قبرستان۔ کیونکہ قبرستان میں سناٹا ہوتا ہے نا، سناٹا، گم سم، کچھ بھی نہیں، ڈر لگتا ہے وہاں پہ، تو وحشت آتی ہے، خوف آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں وحشت نہیں ہو، خوف نہیں ہو، امن ہو، سکون ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ تو ہم نے گھروں میں عبادت کرنی ہوگی۔ عبادت جو کرتا ہے تو اس سے گھر قبرستان نہیں بنتا ہے۔ آگے سنیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شیطان بھگانا ہے، سورہ بقرہ پڑھ لیں۔ اور جس گھر میں بھی آپ چاہتے ہیں عبادت ہو، نماز میں دل لگے، عبادتوں میں دل لگے، قرآن پاک پڑھنے میں دل لگے، تو شیطان بھگائیں۔ سب سے پہلے شیطان کو بھگانا ہے، کیونکہ وہ پریشان کرتا ہے، اور اس کو بھگانے کا طریقہ پتہ چل گیا، سورہ بقرہ پڑھنا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے گا، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے۔ بلندی ہوتی ہے نا کوئی نہ کوئی، جیسے مسجد میں ایک بہت بلند چیز ہوتی ہے، لمبی سی، دیکھیے کیا ہوتا ہے وہ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لمبا سا جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گنبد اور ایک اور ہوتا ہے مینار، کتنا لمبا سا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی بلندی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، دن میں کریں گے تو 3 دن شیطان دور، اور رات میں کریں گے تو 3 راتیں شیطان گھر سے دور، سکون ہی سکون ہے، امن ہی امن ہے۔ تو اتنی پیاری صورت ہے یہ، شیطان سے بچاتی ہے اور گھر میں خوشیاں دیتی ہے، ثواب دیتی ہے، قرآن پاک کی بلندی ہے۔ تو اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے نا۔ ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم اس سیگمنٹ میں اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سنیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی، جن میں سے کچھ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی سنی تھی۔ آج ہم آپ علیہ السلام کے سفر اور آپ علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف جگہوں سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کیا گیا، اور اس لشکر کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ ان کو مینج کرنے کے لیے آگے والوں کو آگے جانے سے روکا جاتا تاکہ سب جمع ہو جائیں، پھر اس کے بعد سب کو چلایا جائے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جگہ 300 مائلز میں تھی، 75 مائلز جنوں کے لیے، 75 مائلز انسانوں کے لیے۔
75 माइल्स परिंदों के लिए और 75 माइल्स जानवरों के लिए थी। अल्लाह पाक ने हवा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में कर दिया था, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम हवा के जरिए बहुत तेजी के साथ सफर फरमाते थे। इस रफ्तार का आलम ये होता था, सुबह के वक्त चलते तो दोपहर तक इतना सफर कर लेते जितना एक तेज रफ्तार घुड़सवार एक महीने में सफर करता है। और अगर आप अलैहिस्सलाम शाम के वक्त सफर फरमाते तो रात तक एक महीने के रास्ते के बराबर सफर फरमा लिया करते थे। प्यारे बच्चों, इस बात का जिक्र भी कुरान पाक के पारा नंबर 22 सूरह सबा की आयत नंबर 12 में है। तर्जुमा कंजुल इरफान। और हवा को सुलेमान के काबू में दे दिया, उसका सुबह का चलना एक महीने की राह और शाम का चलना एक महीने की राह के बराबर होता था। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्यारा सेगमेंट हमारा कुरान। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, आपने इस सेगमेंट में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सुना कि इनका कितना बड़ा लश्कर होता था। जानवर भी आपके साथ चलते थे, आपकी बात मानते थे, परिंदे भी आपकी बात मानते थे, इंसान तो मानते ही थे और जिन्नात भी आपकी बात मानते थे। अल्लाह पाक हमें अल्लाह पाक के अंबिया से, नबियों से मोहब्बत करने वाला बनाए, वलियों से मोहब्बत करने वाला बनाए और हमें अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए, सहाबा कराम से मोहब्बत करने वाला बनाए और इनके सदक़े में हमारा बेड़ा पार फरमाए, हमें दाखिल जन्नत फरमाए। प्यारे बच्चों, ये था खूबसूरत सेगमेंट। हम बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी ज़बरदस्त सेगमेंट की जानिब, जिसमें आपको एराब लगाना सिखाते हैं। तो आज देखते हैं कि आप कौन से एराब सीखेंगे। हमारे सेगमेंट का नाम है एराब पहचान कर लगाएं। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों, ये देखें आपके सामने बोर्ड पर दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं। एक में लिखा है अल्फाज और दूसरे में लिखा है सही। यहाँ पे एक ना एक लफ्ज़ आपको नज़र आएगा, जैसे अभी लिखा हुआ जुनाहा, लेकिन किसी ना किसी हर्फ पे, एक पे या दो पे एराब नहीं होगा। इस पे कौन सा हर्फ पे एराब नहीं है? जीम पे। जीम पे एराब नहीं है। तो मैं पढ़ूंगा, जैसे मैंने पढ़ा जुनाहा, इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है कौन सा एराब होगा? पेश। हाँ, पेश होगा। तो अगर जवाब आप सही तलाश कर लेते हैं तो यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा। ये देखें आपके सामने सही जवाब शो हो रहा है, जुनाहा, पेश आ गया। आपने सही बताया, जवाब आपका दुरुस्त मान लिया जाएगा। तो टीम ए और बी का मुकाबला होगा और इस मुकाबले में हम एराब लगाना सीखेंगे। कौन आएगा फिर? टीम ए से एक ही है, चले आप आ जाए टीम ए से, और टीम बी से आप आ जाए। चले माशाल्लाह, एक एक हैं और दोनों सिलेक्ट हो गए। वहाँ पे चले जाइए आप, इस तरफ। सही है, हाँ दोनों साथ। चले भाई, तैयार हैं भाई? ये है टीम ए और ये टीम बी, याद रखिएगा। चले दिखाइए, टीम ए के लिए पहला लफ्ज़ कौन सा है? टीम ए का पहला लफ्ज़ आया है फ़अलना। मेरे पढ़ने से पहचाने किस हर्फ पे कौन सा एराब आएगा? फ़अलना, फ़अलना। कौन सा हर्फ पे एराब नहीं है ये पहचान गया जी? कौन सा हर्फ है? लाम। लाम पे नहीं है। कौन सा एराब आपके जहन में आ रहा है? फ़अलना। बहुत सारे एराब हैं उसमें, ज़बर भी है, ज़ेर भी है, पेश भी है, जज़म भी है, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तनवीन और तशदीद, जज़म, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, खड़ा ज़बर, इतने सारे एराब हो गए। तकरीबन सारे मैंने बता दिए। अच्छा, वैसे ढूंढ क्या रहे हैं ये तो बताएं। जज़म। अच्छा, जज़म ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे, ये कह रहे हैं जज़म आएगा। देखते हैं क्या इनका जवाब सही है या गलत है। कैसे जज़म कैसे बनता है? ऐसे ला के दिखाएं, कैसे लगता है जज़म? ऐसे? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अच्छी कोशिश, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। ये सही है? हाँ ये ठीक है। चलिए यार, मैंने आपकी हेल्प कर दी है। तो क्या नाम है इसका? फ़अलना। नहीं, ये इसका नाम क्या है? जज़म। जज़म है ना? माइक करीब करें। जज़म। अच्छा, किसके ऊपर आएगा? लाम के ऊपर। दिखाइएगा, ये कह रहे हैं जज़म है, लाम के ऊपर आएगा। फ़अलना जज़म है, लाम के ऊपर आएगा। टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। अब देखें भाई प्यारे बच्चों, इन्होंने जज़म जैसे पकड़ा हुआ है ना, ऐसे ही सीधा पकड़े, शाबाश। हाँ, ऐसे। ये देखें, ये मोटा सा, ऊपर से जो मोटा है ना, आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर होगा, और ये पतली सी जो डंडी है नीचे, यूँ, ये नीचे होती है। ये पहचान है, याद रखिएगा। चलें, टीम बी के लिए। टीम बी के लिए कौन सा लफ्ज़ है? ये है सिर्रन। जज़म रख दें आप, शाबाश। टीम ए जी, टीम बी सिर्रन। कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सा एराब है? सिर्रन।
ویسے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ کیا کیا دماغ میں چل رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. زبر. زبر دیکھ لیں، میں نے پڑھا سرن. زبر ہے، نکالیں زبر، دکھائیں کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے یہ زبر. قریب کر کے بتائیں کیا ہے. زبر. زبر کس کے اوپر آئے گا یا نیچے آئے گا؟ سین. سین کے اوپر نہیں نیچے؟ اوپر. کہہ رہے ہیں سرن میں زبر آئے گا اور اوپر آئے گا. ہاں زبر ویسے اوپر ہی آتا ہے. دکھائیے گا کیا جواب درست ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو نیچے آ گیا. اگر یہی شیپ، بالکل ایسے ہی شیپ حرف پہ نیچے ہوگا تو اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ سرن. زیر ہوتا ہے اس کا نام نا، اس کا نام زیر ہوتا ہے. اور زیر کی وجہ سے اس کو سرن پڑھیں گے. میں نے کیا پڑھا ہے؟ سرن. اگر زبر ہوتا تو میں پڑھتا سرن، سر. میں نے سرن تو نہیں پڑھا، میں نے پڑھا تھا سرن. چلے بھائی، ٹیم بی سے غلطی ہو گئی ہے اور اسی غلطی سے ہمیں ایک اور اعراب کی پہچان بھی سیکھنے کو ملی ہے. چلیں اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ عقدتا. یہ تو کچھ آسان لگ رہا ہے. میرے ہونٹ بھی گول ہو رہے ہیں. عقدتا. انہوں نے کچھ نکالا ہے ماشاءاللہ. فوراً تھوڑا نیچے کریں. یہ کیا ہے؟ یہ پیش. یہ پیش ہے. یہ کیسا پیش ہے؟ دیکھ لیں، بالکل فائنل ہے، کنفرم یہ پیش ہے. ایسی ہی شیپ بنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ایسی رکھنا. بھی دیکھتے ہیں عین کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں پیش ہے. اوپر نیچے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اوپر بھائی، اوپر. عقدتا. دکھائیے گا کیا یہ پیش ہے. آج تو بہت غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سیگمنٹ میں؟ بہت سارے پروگرام کے بعد آج ایسا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، سب سیکھنے کے لیے. بیٹا پیش ایسا ہوتا ہے، ایسا جس طرح زبر ہوتا ہے نا، یہ رہا زبر، اسی طرح پیش ہوتا ہے. بس اوپر ایک سرکل بنا ہوا ہوتا ہے ایسے. بس ابھی جو آپ نے بنایا نا، یہ ایسا کوئی بھی اعراب نہیں ہوتا. دکھائیں. یہ ہوتا ہے الٹا پیش. یہ کیا ہوتا ہے؟ الٹا پیش. ہاں، لیکن یہاں پہ الٹا پیش نہیں ہے بلکہ پیش ہے. یہ پیش ایسا ہوتا ہے. پیارے بچوں، آپ بھی اچھی طرح دیکھ لیں. یہ پیش اس طریقے سے ہوتا ہے، اور جو انہوں نے بتایا ہے یہ پیش نہیں ہے، یہ الٹا پیش ہے. ٹھیک ہے؟ الٹے پیش کی علامت ہے، تو یہ جواب ان کا بھی غلط ہو گیا ہے. چلیں، ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں سے ایک غلطی ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں ٹیم بی کیا اگلے سوال کا صحیح جواب دے پاتی ہے. نہیں. ٹیم بی کے لیے لفظ ہے فریضۃً. بہت غور و فکر ہو رہا ہے، بہت زیادہ سوچ رہے ہیں. فریضۃً. ہاں، ایک ہی حرف پہ اعراب نہیں ہے. ہاں بھائی بتائیں بھائی، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بس کافی ہے، بہت سوچ لیا. ہاں کیا ہے؟ زبر. نکالے. فریضۃً. کافی دیر غور و فکر کیا ہے، بہت دیر، اور اب آخر ان کو مل گیا ہے. بالکل اس بار غلطی کی گنجائش نہیں ہے. شیور ہے نا؟ بالکل زبر ہی ہے. اچھا، زبر کس پہ آئے گا؟ ضاد پہ. فا کے اوپر زبر ہے. کہہ رہے ہیں زبر ہے اور فا کے اوپر ہے. دیکھیے گا کیا جواب درست ہے. جی ہاں، یہ رہا فا پہ کوئی اعراب نہیں تھا. انہوں نے کہا زبر ہے، زبر ایسا ہوتا ہے. تو ٹیم بی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ، مقابلہ برابر ہو گیا نا. ہم جتوا نہیں رہے اس بار کسی کو بھی. غلطیاں ہوئی ہیں اس بار، ہم کسی کو نہیں جتوا رہے. دونوں کا مقابلہ برابر ہو گیا. آج اپنی جگہ پہ آ جائیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو مقابلہ ہوتا ہے یہ ہار جیت کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ مقابلہ ہوتا ہے ہمارے سیکھنے کے لیے. اور یقیناً آج آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا کہ پیش کیسا ہوتا ہے، الٹا پیش کیسا ہوتا ہے، زبر اوپر لگتا ہے نیچے لگتا ہے کیسے لگتا ہے، اور جزم کا شیپ کیسا ہوتا ہے. یہی سکھانے کے لیے سیگمنٹ لے کر آتے ہیں. آپ نے سیکھا. اللہ کریم ہمیں سیکھنے والا بنائے، سکھانے والا بھی بنائے اور عمل کرنے والا بھی بنائے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور والی کتاب قرآن میرا. نور والی کتاب قرآن میرا. نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا